السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، جب ملک کی ترقی کی بات ہوتی ہے، ملک کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، ملک کی ترقی کے عمل کو روکنے کی بات ہوتی ہے، اداروں کی پرفارمنس کی بات ہوتی ہے، تو ہم عموماً پاک آرمی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے منظم ادارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان آرمی کا ادارہ ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بیوروکریسی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان ایک بڑا لازمی جزو ہے اور لازمی ایک سیگمنٹ ہے۔ تو پھر بات کرتے ہیں میڈیا کی، پھر بات کرتے ہیں جوڈیشری کی۔ یہ 4-5 جو مین پلرز ہیں، اس کی پرفارمنس پہ مجموعی طور پہ تو بات ہوتی رہتی ہے کہ جی کس ادارے کا کیا رول ہے، لیکن آج جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے بیوروکریسی، اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم نے جو خطاب کیا تھا بیوروکریسی کے لیے، کہ بیوروکریسی ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ لائل رہنے والی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ سیاستدان بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن بیوروکریٹ مستقل رہتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اصل ریپرزینٹیٹو وہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر وہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کو آگے لے کے وہ چلتا ہے۔ جہاں پہ سیاستدان وائلیشن کرتا ہے وہ اس کو روکتا ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس کو لگا دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں پہ پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں، بیوروکریٹ ان کا ہاتھ روکتے ہیں۔ لیکن ایک تو بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج کل وہ ہاتھ روکنے والے بیوروکریٹس دستیاب ہی نہیں ہیں۔ یعنی آج کل پرسنل لائلٹی آ گئی ہے۔ اس پہ بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آج بیوروکریسی کا جو سب سے بڑا سکینڈل ہو سکتا ہے، سب سے بڑا ایشو ہو سکتا ہے، سب سے بڑا وہ معاملہ، وہ سیگمنٹ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جب آئے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا بھی کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں گے، لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سرخ فیتے کی نظر ہو گئی، یہ معاملہ بیوروکریسی نے دبا دیا اور آج تک یہ معاملہ دوبارہ سامنے نہیں آ سکا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ بیوروکریسی جو پاکستان کا ایک پاورفل ترین ایک مافیا بن چکا ہے، وہ بیوروکریٹ اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس ملک کے وسائل پہ وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پلتے ہیں، ہمارے ٹیکسز سے پیسے لیتے ہیں، پھر جس کو موقع ملتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے اور باہر کی نیشنلٹی لے لیتا ہے۔ 18ویں گریڈ سے لے کے جو ہی ان کو کوئی تھوڑا ایکسپوئر ملتا ہے، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ڈپلومیٹ کی شکل میں باہر جاتا ہے تو وہاں پہ بچے سیٹل کر لیتا ہے۔ ویسے یہ ایک ایلیٹ کلب بن چکا ہے، وہ اپنے بچوں کو شادیاں بھی آپس میں ہی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیوروکریسی کی جو اصل ایلیٹ کلاس ہے، وہ اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں پہ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پوسٹنگ ملتی ہے ابراڈ تو وہ وہاں پہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے ادھر پیسے شفٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور کمپنی بناتے ہیں اور بچوں کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بدقسمتی سے پچھلے 74 سالوں میں چلا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ پیش ہوئی پچھلے دنوں، جس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، جو فگرز ہیں، جو میرے تک پہنچے، وہ اتنے خوفناک ہیں کہ جس میں 22,000 سے زائد 22,380 بیوروکریٹس اور سرکاری اہلکار ایسے ہیں جو بیرون ملک جا بسے ہیں، جنہوں نے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ پاکستان آئیں، آپ انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئیں، پاکستان ایک اچھا ملک ہے، پاکستان میں نظام بہت اچھا ہے، ٹورزم بہت زبردست ہے، پاکستان میں گورننس بڑی ٹھیک ہے، پاکستان میں انصاف ہے، پاکستان میں سیکیورٹی ہے۔ وہی بیوروکریٹ 22,380 وہ باہر جا بسے ہیں، وہ ایک یار میں جا کے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور آپ مجھے اندازہ کریں کہ جب برطانیہ کا آپ سٹیزن بنتے ہیں، آپ الطاف حسین کے اوپر، نواز شریف کے اوپر اور باقی بہت سارے لوگوں کے اوپر تو الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ جب ادھر کے شہری بنے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ملکہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ امریکہ میں آپ جب نیشنل بنتے ہیں تو آپ وہاں کے سسٹم کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ تو وہ پاکستانی جو یہاں پہ اقتدار میں ہے، اہم ترین عہدوں کے اوپر ہے، سینسٹیو ترین عہدوں کے اوپر ہیں، وہ دوسروں کا حلف بھی اٹھا رہے ہیں،
وہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کتنی کمپرومائز ہو سکتی ہے, اور یہ اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور سب سے پہلے موجودہ حکومت کو اگر کسی ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, پھر آپ سوال اٹھائیں گے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ کتنے باہر ہیں, تو ظاہر ہے اس کا فگر یہاں اس میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس میں موجود نہیں ہے. لہٰذا اس میں وہ مجموعی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہے 25 کا, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری ہے, یہ کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. خیر, پاکستان میں دوہری شہریت کے جو حامل لوگ ہیں, جس میں مرد اور خواتین ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, اس میں بھی اللہ کے فضل سے پولیس بازی لے گئی. جیسے کرپشن میں پولیس آگے ہے, بد انتظامی میں آگے ہے, یہاں بھی 1100 کو تعلق ڈائریکٹلی پولیس سروس سے ہے, اور اس میں 540 کینیڈین نیشنل ہیں, 240 برطانوی اور 190 کے قریب امریکی بھی شہری ہیں. درجنوں سرکاری ملازموں نے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ملیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں کی بھی شہریت لے رکھی ہے. 110 سرکاری افسروں میں اہم ترین حکومتی عہدوں کے اوپر لوگ براجمان ہیں. اہم ترین عہدوں کے اوپر 110 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں, اور وہ بھی باہر مختلف ممالک کے سٹیزن ہیں, اور اپنی حلف کے ساتھ ساتھ اپنی کمٹمنٹس بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی نبھا رہے ہیں. جس میں گریڈ 22 کے 6, گریڈ MP1 اسکیل کے 11, گریڈ 21 کے 40, گریڈ 20 کے 90, گریڈ 19 کے 160, گریڈ 18 کے 220 اور گریڈ 17 کے کم بیش 160 افسران ہیں. اسی طرح داخلہ ڈویژن کے 20, پاور ڈویژن کے 44, سول ایویشن کے 92, وزارت خزانہ کے 64, پیٹرولیم ڈویژن کے 96, کامرس ڈویژن کے 10, اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات و نشریات کا شعبہ بھی کو پیچھے نہیں رہا, 26 ان کے بھی ہیں. 25 اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 22 ہیں. کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے CDA وہاں 7 ہیں. 11 موصلہ ڈویژن سے ہیں, 16 ریلوے سے ہیں, 8 کیبنٹ ڈویژن سے ہیں, 6 افسر جو ہیں وہ مجموعی طور پر کیبنٹ ڈویژن کے 6 کیبنٹ ڈویژن کے ہیں, 8 نہیں ہیں, ریلوے کے 8 ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ کچھ 22,380 بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کا اگر ذکر کریں تو اس کی تعداد بھی کم نہیں ہے, 140 سے زیادہ ہے. قومی ایئر لائن PIA کے, چونکہ ان کو بڑا موقع ملتا ہے باہر جانے کا, وہ جہاں سوٹ کیا, جہاں کوئی جیک لگا, وہاں پہ سکون کے ساتھ بیٹھ گئے. 80 سے زائد لوگ ہیں جی. لوکل گورنمنٹ کے 55 ہیں, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 55 ہیں, نیشنل بینک کے 30 ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 60 ہیں. زراعت سے تعلق رکھنے والے 40 سے زیادہ ہیں. سیکیورٹی SCCP کے 20 ہیں, آبپاشی کے 20 ہیں, سوئی صدرنگ کے 30 ہیں, اور اسی طرح PMS سروس کے 20 ہیں, اور 17 پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہیں, اور 14 نادرا کے ملازمین شامل ہیں. ناظرین, یہ وہ فگرز ہیں جو بڑے محتاط طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میرے پاس نام بھی ہیں, میں نام وہ جان بوجھ کے نہیں لے رہا چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو, اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ظاہر ہے 11,000 نام ہیں, تو ان کا ذکر ایک ایک کر کے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, گھنٹوں چاہیے. لیکن اصل چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک نے جن کو آگے بڑھایا, جن کی گرومنگ کی, جن کی ٹریننگز کی, جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف اضلاع کے اندر جا کے, مختلف صوبوں کے اندر جا کے, مختلف برے ترین اچھے ترین حالات کے اندر جا کے ایک عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں, عوام کے لیے گورننس کا بہتر ماڈل دینا ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہی جس کو موقع ملتا ہے وہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو صرف اس سیگمنٹ کو صرف
پرائم منسٹر صاحب آپ دیکھ لیں تو یقین کریں، یا تو یہ 11,380 لوگوں کو فارغ کر دیں، یا ان کو ایک چوائس دے دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ، جہاں تک قانون ہمارا اجازت دیتا ہے دوہری شہریت کا، ظاہر ہے اس میں گنجائش ہے، وہ الگ سے ایک بدقسمتی کی کہانی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے نیشنلٹی چھوڑتا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ جو بابو ہیں، جو بااثر طبقہ ہے، ان کو بھی نیشنلٹی چھوڑنی چاہیے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو دوسرے دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور اس کا آئیکن بیل کو پریس کر دیں اور سبسکرائب کرنا ہمارا چینل مت بھولیے. بہت شکریہ.